सकता है, अली सभी का मुकद्दर संभाल सकता है, और नहीं है काफी हशर में फकत रुकू और सजूद, नहीं है काफी हशर में फकत रुकू और सजूद, अली का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। अली का प्यार ही, अली का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। आप सवाल कर सकते हैं भाई कि पुल तक गुजरा जाएगा जब अमाल तोल लिए जाएंगे, अमाल तोल लिए जाएंगे। तो भाई सवाल हो सकता है, एक शख्स है, उसने अमाल तोल गए, नेकियां ज्यादा हो गई, बुराइयां कम हो गई, तो अब कायदा ये है कि उसको पुल से गुजरना चाहिए। तो आप कहते हैं कि नहीं है काफी फकत हशर में फकत रुकू और सजूद, अली का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। आप कह सकते हैं कि ये आप सिर्फ मोहब्बत में आकर बात कर रहे हैं, ज़ौक़ में आकर बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने अकीदे की बिना पर बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं साहिब, कुरान पढ़, कुरान के दो अल्फाज हैं। कुरान कहता है वाकिफूहुम मसऊलून, वाकिफूहुम मसऊलून, ऐसा होगा गुनाह अमाल तोल लिए जाएंगे, रब फरमाएगा वाकिफूहुम, इनको रोक लो, मसऊलून, इनसे सवाल करो। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब रोके जाएंगे सवाल किया जाएगा, रब फरमाएगा अमाल तोल गए, नेकियां ज्यादा हो गई, अब आखिरी सवाल है, रोक लो, इनसे पूछो इनके दिल में मेरे अली की मोहब्बत है कि नहीं है। मुबारक हो। फरमाया वाकिफूहुम मसऊलून, हर शख्स को रोक लिया जाएगा और पूछा जाएगा, कहा जाएगा ऐ फरिश्तों इसे रोक लो, इसके दिल में देखो मेरे अली की मोहब्बत है कि नहीं। अगर दिल चीर के देखना अली की मोहब्बत है तो जन्नत अता कर दो, नहीं है तो दोज़ख में डाल दो। अल्लाहु अकबर। कोई कहीं भी अली को संवार सकता है, कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है, अली सभी का मुकद्दर संवार सकता है, और नहीं है काफी, नहीं है हशर में काफी फकत रुकू और सजूद, अली का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। क्योंकि ये इबादत को कुछ इस तरह से आम करते हैं, क्योंकि ये इबादत को कुछ इस तरह से आम करते हैं, क्योंकि धड़ साथ हो तो कुरान हर कोई पढ़ता है, बगैर धड़ के कुरान पढ़े तो हुसैन इब्ने अली पढ़े, हुसैन इब्ने अली पढ़े। अल्लाहु अकबर। और क्योंकि ये इबादत को कुछ इस तरह से आम करते हैं। लोग कहते हैं भाई सिर्फ नमाज ही इबादत है, तो मैंने कहा कि भाई अगर नमाज ही सिर्फ इबादत है तो फिर इसी की तुझे मिसाल दे देता हूँ। करबला है, जुमे का वक्त है और इमाम हुसैन के जिस्म पर जख्म लगे हुए हैं और पूरा जिस्म लहूलुहान है। अब जिस्म में वो सकत नहीं कि काबे की सिमत जो है मुकम्मल तौर पर सही की जा सके। मौलिकीन ने लिखा इमाम हुसैन खड़े होते हैं, फिर थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, इधर हो जाता है रुक, फिर खड़े होते हैं, कभी इधर हो जाता है, फिर देखते हैं इधर हो गया, कोशिश कर रहे हैं सिमत मुकम्मल हो जाए, सिमत सीधी हो जाए, मैं 2 रकअत नमाज अदा कर सकूं। कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कहते हैं कोशिश कर रहे हैं सिमत सीधी हो जाए। कहते इतनी देर में गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन आज तू काबे की सिमत ना कर, तू काबे को सीधा ना हो, ऐ हुसैन आज खड़ा होना तेरा काम है, आज काबा तेरी सिमत करेगा। कि ये इबादत को कुछ इस तरह से आम करते हैं, कि इबादत को कुछ इस तरह से आम करते हैं।
سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ اور کہا خدا نے نبی سے بنا کر جنت، کہا خدا نے نبی سے بنا کر جنت، کہا خدا نے نبی سے بنا کر جنت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کو کچھ اس طرح سے عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، اور کہا خدا نے بنا اپنے نبی سے بنا کر جنت۔ اے میرے حبیب، ہم اسے بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ اے حبیب، ہم اسے بھی تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ آج تو یقیناً مولود کعبہ ہے اور اپنا رانجھا ہی راضی کرنا ہے، رانجھا ہی راضی کرنا ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ سادہ سا بندہ تھا جی، سادہ سا بندہ تھا، تو مدینے چلا گیا، حج پر گیا تو مکے میں گیا، مکے کے بعد جو ہے نا مدینے میں چلا گیا۔ سادہ تھا، پنجابی تھا، تو ایک بزرگ جو ہے نا وہ آپ بیتی بتاتے، وہ کہتے سادہ تھا، تو آج کل کے جو حکومت والے ہیں نا ادھر کے، وہ سنہری جھالیوں کے سامنے جو ہے نا قریب نہیں جانے دیتے، تے وہ پنجابی ہے تے اپنی زبان سے کہندا ہے کہ تیری خیر ہوے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لینے دے۔ اچھا شترے نو سمجھ نہیں آتی، وہ کہندا ہے ادفع پیچھے ہو جا، اظہار برا چلا جا۔ اچھا وہ تکے دیندا ہے، پیچھے جاندا ہے، پھر آ جاندا ہے، پھر آ جاندا ہے، پھر آ کے کہندا ہے کہ پہرے دارا تیری خیر ہوے، پہرے دارا تیری خیر ہوے روزے دی جالی چوم لینے دے۔ انہوں پھر سمجھ نہیں آئی، انہیں غصہ کیتا، پھر پیچھے دھکا دے دیتا۔ اچھا بزرگ دھکا کھا کے نا تھوڑی دیر تو بعد پھر اتھے ہی آ گیا، آ کے کہتے ہیں پہرے دارا تیری خیر ہوئے روزے دی جالی چوم لین دے۔ وہ کچھ سیانا بندہ کھڑا سی، انہیں کہا سی بابا جی تانوں پتہ ہے انہیں چمہ بھی نہیں دینی، تے تیری گال انہوں سمجھ بھی نہیں آتی پئی، تیری گال انہوں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ تو کہنا کی ہے، تے ایمیں کہی جانا ہے۔ تے او بابا کہنا گل ہے مینوں بھی پتہ ہے سمجھ نہیں آندی، مینوں بھی پتہ ہے چمن نہیں دینا، مینوں بھی پتہ ہے لاگے نہیں جان دینا، میں تے ایتھے بس اپنا رانجھا پہ راضی کرتا، میں تے بس اپنا رانجھا پہ راضی کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پنج تن پاک دے ناماں دی پھیر مالا، پھر مالا مال نہ ہوے تے مینوں بھر دے۔ اللہ اکبر۔ پنج تن پاک دے ناماں دی پھیر مالا، مالا مال نہ ہوے تے مینوں بھر لے، با کمالاں دا من کے کمال، پھر با کمال نہ ہوے تے مینوں بھر لے۔ شرط یہ ہے کہ کمال، وہ جو با کمال ہیں ان کے کمالوں کو مانا جائے، کوئی ماننے والا ہو۔ آج کل مانتے ہم کم ہیں، نفس زیادہ نکالتے ہیں، ہم مانتے کم ہیں اور نفس زیادہ نکالتے ہیں۔ تو کس نے کہا کہ پنجتن پاک دے ناماں دی پھیر مالا، مالا مال نہ ہوے تے مینوں بھر لئی، با کمالاں دا من کے با کمال، پھر با کمال نہ ہوے تے مینوں بھر لئی، خاک خاکیہ نجف دی چم جا کے، پھر سچا لال نہ ہوے تے مینوں بھر لئی، ایتھے بن جا علی دا ملنگ صاحب، اوتھے نال نہ ہوے تے مینوں بھر لئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ تے بن جا علی دا ملنگ صاحب، اوتھے نال نہ ہوے تے مینوں بھر لئی۔ آج سوال ہوتا ہے، آج کل بڑے جو ہے نا جی بناوٹی لوگ اور بناوٹی علماء جو ہیں علماء نہیں، زبردستی بنا کے انہوں نے زبردستی بنو کے سامنے لے کے آتے ہیں، انہوں نے نہ دین پڑھیا نہ کچھ۔ سب تو پہلا سوال ہے کہ جی یا رسول اللہ کہنا نا شرک ہو جاتا ہے، یا علی مدد کہنا نا شرک ہو جاتا ہے، اللہ تو سوا کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا۔
کوئی مشکل میں تھلے والے درجے تے پھر بالکل چھڑ دیتے ہیں نا. میں سب تو اوپر والی گل کی تھی مطلب ولی کتب غوث ابدال صحابہ چھڑ دیتے ہیں نا. اوپر والی گل کی ہے کہ میں ان کی گل کی جن کی خاطر رب نے ساری کائنات کو بنایا اور جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ واللہ یؤتی انا قاسم. اللہ مینوں عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنا. اس نبی علیہ السلام نے تے میں نے کہا کہ بھائی تو مینوں صرف اینا دس تو اپنی مشکل وچ کبھی نبی نو بلایا بھی ہے تینوں کبھی مشکل آئی ہوگی تے کبھی علی نو بلایا بھی ہے کبھی اپنی مشکل دے وچ بلا کے تے دیکھی تیری مشکل حل نہ ہوئے تے پھر آکھی تو میں نے ذرا تجربہ کر تو صحیح تجربہ تے کر ذرا فرقہ واریت نو چھڑ کے اپنا عقیدہ چھڑ کے اپنا عقیدہ چھڑ کے اے عقیدے والی فرقے والی اینک اتار کے فرقے والی اینک اتار کے کیونکہ میں اکے بھی مثال دینا ہونا پھر آج دے دینا کہ سورج ایک کے سورج ایک کے اگر اکھاں دے اوتے کالی اینک لاواں گے تو سورج کالا نظر آئے گا یعنی دو روشنی کالی نظر آئے گی. اگر اکھاں دے اوپر اسی سبز کلر کی اینک لا دیں تو سانو جڑی دھوپ ہے سبز کلر دی نظر آئے گی. اگر لال کلر دی اینک پا لیے تو دھوپ تے اگر کوئی سبز کلر دی اینک پا کے تانوں کہے دھوپ بھائی اج بڑی سبز ہے تو نے کہا بھائی دھوپ سبز نہیں تیری اینک دے شیشے دا رنگ سبز ہے. اے اینک اتار صحیح اکھاں نال ویکھ دھوپ دا رنگ وہی ہے جڑا اصل ہے. ٹھیک ہے فرقے دی اینک اتار کے سارا کچھ اتار کے صرف مسلمان بن کے ذرا ایک دفعہ اندر تے قرآن پاک دی بڑیاں دلیلاں نے احادیث مبارکہ دی بڑیاں دلیلاں نے جتنیاں کہو اتنیاں دلیلاں لیکن وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن پاک ہے نا قرآن پاک آج الگ مکتبہ فکر ہمارے پاس بھی اہل سنت و جماعت بھی آتے ہیں دیوبندی بھی آتے ہیں اہل حدیث بھی آتے ہیں اہل تشیع بھی آتے ہیں لیکن ہر بندہ اپنے عقیدے پر کیوں ہے کیونکہ اگر استاذ اہل تشیع ہے نا تو وہ قرآن پڑھا کر بچے کو اہل تشیع کر دے گا کیونکہ استاذ اہل تشیع ہے. اگر استاذ سنی ہے تو قرآن پڑھ کر وہ سنی بن جائے گا. اگر استاذ اہل حدیث ہے تو بچہ پکا اہل حدیث بن جائے گا. اگر استاد دیوبندی ہے تو بچہ پکا دیوبندی بن جائے گا. اس میں کتاب قرآن نہیں ہے قرآن تو ہدی للناس ہر ایک کے لیے ہدایت ہے ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ استاذ اچھا ہو نا استاذ اچھا ہو تو وہ تورات پڑھ کر بھی انسان کو مسلمان بنا دے گا. اگر استاذ اچھا نہیں ہے تو قرآن پڑھ کر بھی تمہیں گمراہ کر دے گا. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا تھا کہ بھائی کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھنا. اس نے شاعر نے نا ان لفظوں کو اپنے جملوں میں لکھا. اس نے کہا کہ اپنی مشکل کشان سناتے صحیح اپنی مشکل کشان سناتے صحیح تیری مشکل حل نہ ہوئے تو میں جھوٹا. اپنی مشکل کشان سناتے صحیح تیری مشکل حل نہ ہوئے تو میں جھوٹا. اپنی مشکل کشان سناتے صحیح تیری مشکل حل نہ ہوئے تو میں جھوٹا. اور علی دے نام تے ٹھیل بیڑی علی دے نام تے ٹھیل بیڑی تیری بیڑی پار نہ لگے تو میں جھوٹا. علی دے نام تے ٹھیل بیڑی تیری بیڑی پار نہ لگے تو میں جھوٹا. اور ڈور مولا علی دے ہاتھ پھڑاتے صحیح اپنی ڈور مولا علی دے ہاتھ پھڑاتے صحیح تیری گڈی نہ چڑھے تو میں جھوٹا. اپنی ڈور مولا علی دے ہاتھ پھڑاتے صحیح تیری گڈی نہ چڑھے تو میں جھوٹا.
اور امبر حشر نو علی دا نا سن کے امبر حشر نو علی دا نا سن کے او بھائی تے تو دوزخ نہ کرے تو میں جھوٹا ابھی تو ہم صرف حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. موضوع جو بات آیت پڑھی تھی وہ بھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا. میں تو بھی بس یہ بتا رہا ہوں بھائی دنیا میں جو مرضی کہے, جو جناب علی المرتضیٰ کو کہیں کا کہیں لے جائے, کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا عقیدہ ہے. میرا جو عقیدہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کا شعر ہے اسے علی کہتے ہیں, جو اللہ کا شعر ہے اسے علی کہتے ہیں, جو نبی کا شعر ہے اسے علی کہتے ہیں, جو نبی کا شعر ہے اسے علی کہتے ہیں, اور جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اسے علی کہتے ہیں, جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اسے علی کہتے ہیں, اور جو ہر مومن کا مولا ہے اسے علی کہتے ہیں, اور جو ہر مومن کا مولا ہے اسے علی کہتے ہیں, اور جو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹ تقسیم کرے گا اسے علی کہتے ہیں, جو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹ تقسیم کرے گا اسے علی کہتے ہیں. اور بھائی جو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹ تقسیم کرے گا اسے علی کہتے ہیں, اور جو ہر مومن کا مولا ہے اسے علی کہتے ہیں, جو ہر مومن کا مولا ہے اسے علی کہتے ہیں, جو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹ تقسیم کرے گا اسے علی کہتے ہیں, اور جو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھے اسے علی کہتے ہیں, جو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھے اسے علی کہتے ہیں, اور جو محمد عربی کا ویر ہے اسے علی کہتے ہیں, جو محمد عربی کا ویر ہے اسے علی کہتے ہیں, جو اہل سنت کا پیر ہے اسے علی کہتے ہیں, جو محمد عربی کا ویر ہے اسے علی کہتے ہیں, جو اہل سنت کا پیر ہے اسے علی کہتے ہیں. اور امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک, امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک جو تمام امامت کا باپ ہے اسے علی کہتے ہیں, تمام امامت کا باپ ہے اسے علی کہتے ہیں. کون علی؟ وہ بھائی جن دے بچیاں وچ غوث جلی ہوئے, جن دے بچیاں وچ غوث جلی ہوئے, جن دے بچیاں وچ ہند الولی ہوئے, جن دے بچیاں وچ داتا علی ہوئے, جن دے بچیاں وچ پیر مہر علی ہوئے, جن دے بچیاں وچ جماعت علی ہوئے, او بھائی جن دے دروازے تے کھڑا دنیا دا ہر ولی ہوئے اسے علی کہتے ہیں. اور امامت و ولایت جس چوکھٹ پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو اس گھر کے مالک کو علی کہتے ہیں. کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دو باتیں آپ کے سامنے جناب حضرت علی المرتضیٰ کی رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بڑے علم سے نوازا, بڑے علم سے نوازا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کرنا نہیں صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. فرمایا سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. دوسری فرمایا کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا عبادت,
काबा को देखना। अगली बात फरमाई, फरमाया अन नज़र वजहिन अली जिन इबादत, फरमाया लोगों सुन लो अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी अन नज़र इला वजहिन इबादत, अन नज़र इला वजहिन अली जिन इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। एक सहाबी रसूल ने हमारे लिए आसानी कर दी। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो लोग बाद में आएंगे वो तो नहीं देख सकेंगे, जो देख ना सके वो तो महरूम हो गए क़यामत। कुरान तो क़यामत तक मौजूद रहेगा, बैतुल्लाह क़यामत तक ज़ाहिर मौजूद होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है एक दुनिया की रूटीन है। वो मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमत ने कहा था कि दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे थे एक जावे, किन्नी मजाले मोहम्मद बख्श आए थे पक्के डेरे लावे। जो आया है उसने चले जाना है, जो आया है उसने चले जाना है, तो जो बाद में आएंगे उनका क्या होगा। हजूर अलैहिस्सलाम की रहमत जोश में आई, फरमाया पहले कहा था ना अन नज़रू इला वजहिन अली जिन इबादत, अब फरमा रहा हूँ जिक्र अली जिन इबादत, बाद वाले अली का जिक्र करते रहेंगे, जिक्र भी इबादत बन जाएगा। फरमाया अली अली करना भी इबादत है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बात की ना तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए, इमाम अहमद बिन हंबल हदीस लाए, अर्ज करते या रसूलल्लाह बस। फरमाया ना ना अगली बात भी कह देता हूँ, अगली बात भी फरमा देता हूँ। फरमाया ऐ लोगों सुन लो, सुन लो, मेरे अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। और फरमाया ये नहीं सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, ना ना सिर्फ इबादत नहीं, मैं बात समझाना चाहता हूँ आपको। ये जो फरिश्ते हैं ना, एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है, एक नेकियां एक बुराइयां। इंसान या तो नेकी करता है या बुराई करता है। जब नेकी करता है तो नेकी वाला लिखता है, बुराई करता है तो बुराई वाला लिखता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों फरिश्ते लिख रहे हो, कभी हुआ है कि नेकी भी हो बुराई भी हो, ऐसा नहीं, या तो नेकी होगी या बुराई होगी। लेकिन फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा अगर कोई बंदा मेरे अली का जिक्र करेगा, दोनों फरिश्ते लिखेंगे, दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाएंगे। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कैसे, या नेकी होगी या बुराई होगी। सुना है कि अली का जिक्र इबादत है, बुराई इबादत वाला तो लिखेगा, बुराई वाला क्या करेगा। फरमाया जब तक तुम मेरे अली का जिक्र करते रहोगे, नेकी वाला नेकी लिखता रहेगा, बुराई वाला बुराइयां मिटाता रहेगा। हदीस मुबारक है, फरमाया मेरे अली का जिक्र करते रहो। अली मेरे अली का जिक्र जो है ये गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। फरमाया मेरे अली का जिक्र ऐसे जो है तुम्हारे गुनाहों को खा जाता है, खत्म कर देता है, मिटा देता है। ये तो थी हदीस मुबारक हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और एक हदीस मुबारक है कि आना मदीनातुल इल्मी व अलीजुन बाबुहा, सुभान अल्लाह, आना मदीनातुल इल्मी व अलीजुन बाबुहा, मैं शहर का दरवाजा हूँ। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है और एक ही हदीस आपके सामने और आखिरी रखना चाहूंगा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हजरत अली मुर्तज़ा को रब ने बड़े इल्म से नवाजा था, बड़े इल्म से नवाजा था। एक बात करना चाहूंगा कि आज के दौर का थोड़े साल पहले की बात है, एक अंग्रेज था वो रिसर्च कर रहा था कि सूरज जो है जमीन से कितना दूर है, कौन सा सियारा कौन से सियारे से कितना दूर है, कौन सा सियारा कितना बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी है, फुला सितारा कितना बड़ा है। ये अर्ज़ व तूल पर वो रिसर्च कर रहा था। तो एक मुसलमान उसको मिला तो उसने कहा कि आजकल बड़ा मसरूफ होता है, नजर नहीं आता। तो उसने कहा कि मैं ना एक किताब लिख रहा हूँ, किताब एक रिसर्च कर रहा हूँ कि आसमान सूरज जो है जमीन से कितना दूर है और जमीन सूरज से कितनी छोटी है, सैयारे एक सैयारे से दूसरे सैयारे का कितना फर्क है।
تو اس مسلمان نے کہا کہ وہ نہج البلاغہ تو نے پڑھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت علی المرتضیٰ کی نہج البلاغہ پڑھی ہے تم نے؟ اس میں ان کے خطبہ جات ہیں، پڑھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ علی کون ہے، علی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے کتاب لا کر دوں گا، پہلے اسے پڑھنا، پھر پوچھنا علی کون ہے، پھر میں بتاؤں گا علی کون ہے، بلکہ تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو خود بتائے گا کہ علی کون ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب اس کے پاس آ گئی، اس نے ریسرچ شروع کر دی، خطبے ہیں نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب وہ خطبے دیکھتا ہے، اس نے 1000 خط بنائے، 1000 خط بنائے اور 1000 جو ہے سائنسدانوں کے پاس بھیجے، اور 1 سال لگ گیا سائنسدانوں کا جواب آتے آتے ان خطوں کا۔ سال کے بعد سارے خط 1000 خط سامنے ہے، ادھر نہج البلاغہ ہے، ادھر خط ہے، خط سامنے رکھتا ہے، نہج البلاغہ میں دیکھتا ہے، پھر تحقیق کرتا ہے، پھر نہج البلاغہ میں دیکھتا ہے، اگلا خط دیکھتا ہے، پھر نہج البلاغہ میں دیکھتا ہے، پھر اگلا خط دیکھتا ہے، پھر نہج البلاغہ میں دیکھتا ہے، پھر اگلا خط دیکھتا ہے، پھر نہج البلاغہ میں دیکھتا ہے۔ 1000 خط دیکھ کے نہج البلاغہ میں اس کی تحقیق کر کے آخر میں اپنا نقطہ نظر لکھتا ہے، آخری فیصلہ لکھتا ہے۔ اس نے کہا میں یہ نہیں جانتا علی کون ہے، علی خدا ہے، مخلوق ہے، بندہ ہے، انسان ہے، ولی ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، میں نہیں جانتا علی کون ہے، لیکن یہ بات جان گیا ہوں 2 چیزوں میں سے علی ضرور ہے۔ علی یا تو وہ علی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، علی یا تو وہ علی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، نہیں تو علی وہ ہے جب وہ خالق بنا رہا تھا علی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرمایا علی یا تو وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، نہیں تو کم از کم علی وہ ضرور ہے جب وہ خالق بنا رہا تھا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نفوسات قدسیہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا آج ہمیں فرقہ پرست کو چھوڑ کر صرف محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام صرف محبت کا درس دیتا ہے، اسلام صرف محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام صحابہ اکرام کی بات آئے تو ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ سارے یار نبی کے عاشق، کوئی نہ دسے نہ چارہ لگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اے نہ جان سارا لگا، آزم شان صدیق کی کچھ دائیں ایکو یار ہزارہ لگا۔ اور اس کائنات میں یہ پاکستان ہے نا، پاکستان ہے، اور پاکستان کی ایک فوج ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس ملک میں رہے گا نا وہ پاک فوج کے خلاف بول نہیں سکتا۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، اگر بولے گا تو اسے غدار پاکستان کہا جائے گا، پاکستان کا غدار کہا جائے گا کہ بھائی جو تیرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، دن رات ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا ہے، گھر چھوڑ کر، بار چھوڑ کر، بالی بچے، بہن بھائی، ماں باپ، ہر چیز چھوڑ کر، تو دوسرے غدار کیا ہے؟ تو اگر اسلام کے جو محافظ ہے نا وہ تمام صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام، حضور علیہ السلام، اگر اس فوج کو برا کہنے سے اگر پاکستان کا غدار بنتا ہے نا تو پھر صحابہ کے میں سے کسی صحابی کو برا کہنے سے اسلام کا غدار بنتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔